سے پہچانے اور سیگے کیسے نکالیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ان کے چار اصول ہم نے بتائے تھے کہ بھائی دیکھیں، سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ جو بھی لفظ آپ کے سامنے ہو، سیگا سامنے ہو، تو اس کو آپ کیا کریں، ماضی میں لے جائیں۔ دیکھو ثلاثی مجرد کی کا جو نا یہاں پہ سبق چل رہا ہے، تو ثلاثی مجرد کے ابواب میں جو ماضی ہوتا ہے اس میں تین ہی حروف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جو بھی مشکل لفظ آپ کو نظر آتا ہے اس کو آپ ماضی میں لے جائیں۔ سب سے پہلا کام کیا کریں، پہلا اصول کیا ہے، یہ ماضی میں اس کو لے جائیں۔ جب آپ ماضی میں لے جائیں گے تو سامنے آپ کو تین حروف نظر آئیں گے، جیسے مثال ضاربن ہے، ضاربن ہے، اس کا ماضی ہے ضرب ہے، اس کو آپ کیا کریں گے، ماضی میں لے گئے ضرب ہے، تو ضاد را با، یہ سامنے یہ تین حروف اصلی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو تین حروف ایسے نکل آئیں گے۔ سب سے پہلے آپ نے کام کیا کرنا ہے، لفظ کو ماضی میں لے جائیں۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ اس میں تین حروف تلاش کریں، ٹھیک ہے؟ تین حروف مل جائیں تو یہی حروف اصلی ہوں گے، باقی کیا ہوں گے، زائد ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور تیسرا اصول یہ تھا کہ اب وزن نکالنا ہے، تو وزن کیسے نکالیں گے کہ جو حرکات حروف اصلی کے اندر ہیں وہی حرکات فا عین و لام کلمے کو دے دیں۔ جیسے ضاربن ہے تو زاد کے اوپر زبر ہے، اور را کے اوپر کیا ہے، زیر ہے، اور با کے اوپر تنوین ہے، ضاربن، ٹھیک ہے؟ تو وہی اعراب آپ جو ہے نا فا عین و لام کلمے کو دے دیں، فاعلن بنا دیں، ٹھیک ہے؟ اور جی تیسرا استاد جی۔ یہ ہو گیا تیسرا۔ اور چوتھا ہم نے بتایا تھا کہ باب کیسے پہچانے، باب کیسے پہچانے؟ تو باب کا طریقہ یہ بتایا تھا، باب جو ہوتا ہے اس کو جو ہے لفظ مضارع بنا دیں، ٹھیک ہے؟ لفظ مضارع جو بھی لفظ ہو نا اس کو مضارع میں لے جائیں، ٹھیک ہے؟ اگر مضارع مضموم العین ہے تو یہ باب کیا بنے گا، نصر ینصر کا بن جائے گا۔ یعنی باب پہچانے کا طریقہ یہ ہے کہ مضارع کی عین کلمے کو دیکھیں، مضارع کی عین کلمہ یعنی درمیانی حرکت جو ہے نا اس کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو باب کا پتہ چل جائے گا۔ ابھی کئی ساتھیوں نے جو ہے نا ابواب تھوڑے جو ہے نا اس میں غلطیاں کی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو عین کلمہ درمیانی حرکت مضارع معلوم جو ہے نا اس کے عین کلمے کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کون سا باب ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے سجدہ یسجد ہے، یسجد یسجد یفعل، تو مضموم العین ہے نا، مضارع مضموم العین ہے، تو باب اگر مضارع مضموم العین ہو تو وہ کیا بن جاتا ہے، باب فعل یفعل یا نصر ینصر کا بن جاتا ہے، جی ٹھیک استاد ہے؟ جی، جی استاد جی۔ یہ ہم نے کل سبق پڑھا تھا، چار اصول پڑھے تھے کہ لفظ کو پہلے سب سے پہلے آپ ماضی میں لے جائیں، ماضی میں لے جائیں، اور اس کے بعد تین حروف تلاش کریں، تین حروف مل جائیں تو باقی زوائد ہو جائیں گے، زوائد بچ جاتے ہیں۔ اور تیسرا کام یہ ہے کہ ابھی آپ نے وزن نکالنا ہے، تو جو حروف جو حرکات حروف اصلی کے اندر ہیں وہی حرکات آپ فا عین اور لام کلمے کو دے دیں۔ اور چوتھا کام آپ نے باب پہچاننے کا کرنا ہے۔ باب کیسے پہچانیں گے، مضارع کی درمیانی حرکت جو ہے، مضارع کی جو درمیانی حرکت ہے عین کلمہ اس کو دیکھیں گے، جب عین کلمے کی حرکت کو دیکھیں گے تو آپ کو باب کا پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ کل والا سبق یہ تھا۔ اب ہم اس کا جو اجرا کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا میں پی ڈی ایف میں آپ کو بھیج دیتا ہوں۔ ایک سوال تھا جی جی، سوال پوچھیں آپ۔ ہے جو آپ نے فرمایا کہ مضارع کا عین کلمہ دیکھ لیں گے، اگر ہمیں کسی اس کے مضارع کا صیغہ ہی نہیں معلوم، یعنی جب تک ہم صفوت المصادر سے مختلف اس کے مصادر نہیں پڑھیں گے اس باب کے، تو اس وقت تک تو جی یہ جی بھی مشکل ہوگا نا کہ اس کے مضارع کا صیغہ کیا ہے اور اس کا عین کلمہ کیا ہے، مضموم ہے، مکسور ہے، مفتوح ہے۔ جی جی، یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، اس لیے تو لغت ہے نا، لغت میں آپ جا کے دیکھیں، تلاش کریں کہ بھئی یہ کون سا باب بنتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا مشہور ابواب ہوتے ہیں، باندے کو پتہ چل جاتا ہے اگر پتہ نہ چلے تو لغت نکال لیں اور لغت میں دیکھ لیں، ٹھیک ہے؟ تو لغت میں کیسے دیکھیں گے وہ بھی آپ کو ہم بتائیں گے انشاءاللہ آگے چل کے۔ آپ دیکھیں، یہ آپ کے سامنے پی ڈی ایف کھلا ہوا ہے۔ جی استاد جی جی کھلا ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے تو وہ ساتھی جن کو یہ سبق سمجھ میں نہیں آیا نا، تو وہ تو توجہ سے بیٹھیں، ٹھیک ہے؟ جی استاد جی، انشاءاللہ۔ اجتماع کے اندر ان کا جو سبق حل ہو جائے گا۔ اب دیکھیں، ہم نے تین کام کرنے ہیں، چار۔ سب سے پہلے تو لفظ جو صیغہ ہے اس کے حروف اصلی بھی اس کا وزن نکالنا ہے، اس کے بعد یہ بتانا ہے کہ حروف اصلی کون سا ہے، اور اس کے بعد یہ بتانا ہے کہ حروف زوائد کون سے ہیں،
پھر یہ بھی بتانا ہے کہ یہ ثلاثی میں کون سا ہے، ثلاثی مجرد ہے یا مزید ہے، ٹھیک ہے۔ اور آخری کام ہے باب پہچاننا، اور اس کے بعد ہفت اقسام بتانا کہ ہفت اقسام میں کون سی قسم بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ جی استاد جی۔ تو ہم جو ہے نا صحیح کے ابواب ہی پڑھ رہے ہیں، یہ صحیح کا اجرا ہے تو ہفت اقسام میں صحیح ہی ہوگا، لیکن آپ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے میں نام لیتا ہوں بھائی کا۔ بھائی ہے ہمارے محمد عطا اللہ عثمانی، محمد عطا جی اللہ استاد جی۔ عثمانی صاحب، آمین۔ آپ یہ بتائیں این یترکو، این یترکو یہ کون سا، اس کا وزن نکالیں، وزن نکالیں، اس کے بعد حروف اصلی بتائیں جی۔ جی یترکو، نہیں استاد جی میں ابھی نہیں اسٹڈی کر سکا جی۔ چلو آپ دیکھیں این یترکو ہے نا، این یترکو کو آپ ماضی میں لے جائیں، پہلا کام ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو ماضی میں لے جائیں، تو اس کا ماضی ہے ترک، کیا ہے ماضی جی؟ ترکا ترک، ماضی کیا ہے اس کا ترکا۔ ترکا جی؟ محمد عطا اللہ عثمانی صاحب آپ دیکھیں سنیں، ٹھیک ہے۔ پہلا کام ہم نے کرنا ہے این یترکو، یہ ایک لفظ آ گیا ہمارے سامنے، ہم نے کہا کہ جو بھی لفظ آ جائے اس کو آپ ماضی میں پہلے لے جائیں، تو این یترکو کو ہم ماضی میں لے جاتے ہیں۔ پہلا کام ہم کیا کرتے ہیں، پہلا اصول اس پہ عمل کرنا ہے کہ اس کو ماضی میں لے جائیں، تو این یترکو کا ماضی کیا بنے گا، ترک، کیا بنے گا ترک، پہلا کام ہم نے کرنا ہے ترک۔ اب دیکھو دوسرا کام یہ ہے حروف اصلی پہچاننا۔ اب دیکھو ترک، تا، تا، را اور کاف، تا، را اور کاف، یہ تین حروف تلاش کریں۔ دوسرا کام ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، حروف اصلی تلاش کرنے اس میں۔ عطا اللہ صاحب عثمانی صاحب جی دیکھیں، استاد جی۔ دوسرا کام ہم نے کرنا ہے حروف، تین حروف تلاش کرنے ہیں، تو ترک ماضی میں لے گئے، اس کے بعد ہم نے دیکھا اس کے اندر تین حرف ہیں، کون سے، تا، را اور کاف، تا، را اور کاف۔ جب ہم نے نکالا کہ اس کے حروف تا، را اور کاف ہے، تو این یترکو میں جتنے بھی حروف ہیں تا، را، کاف کے علاوہ سارے زوائد ہیں، کیا ہیں؟ زائدن۔ اب سمجھ میں آ گیا کہ حروف اصلی اور زوائد کیسے پہچانے جائیں گے؟ لفظ کو ماضی میں لے جائیں، اس کے بعد تین حرف تلاش کریں، جی تین حرف تلاش کر لیے تو باقی جتنے بھی حروف بچ جاتے ہیں وہ کیا ہوں گے، زوائد کہلائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو این یترکو کے اندر ان، ان اور یا اور واؤ، ٹھیک ہے نا، یہ کیا ہو جائیں گے، زائد ہو جائیں گے، تاف، تا، را اور کاف یہ جو حروف اصلی بن جائیں گے، ٹھیک ہے۔ جی استاد جی، آخر والا نہیں اچھا بنے گا استاد اب جی؟ جی، الف، الف زیادہ نہیں ہوگا واہ جی کے بعد الف بھی والا؟ زائد ہے، الف بھی زائد ہے، ٹھیک ہے، این یترکو میں الف بھی زائد ہو جائے گا۔ جی اب اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے ثلاثی مجرد ہے یا ثلاثی مزید ہے۔ جب آپ اس کو ماضی میں لے گئے، ثلاثی مجرد اور مزید پہچاننے کا طریقہ سن لیں، کیا جب آپ اس کو ماضی میں لے گئے ترک، تو یہ وقت کیا بن جائے گا، ترک کا معنی ثلاثی، ثلاثی بن جائے گا۔ اب یہ مجرد کیسے پہچانیں گے، کیونکہ اس کے اندر فا، عین و لام میں کوئی ایک حرف بھی زائد نہیں ہے۔ مجرد کا مطلب ہوتا ہے خالی ہونا، ٹھیک ہے نا، حروف زائد سے خالی ہونا، تو یہ جب خالی ہے، تین حروف سے کے علاوہ کوئی حرف بھی اس میں زائد نہیں ہے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے، مجرد کہیں گے، مزید نہیں کہیں گے، مجرد کہیں گے، ٹھیک ہے۔ آگے آگے ہم نے چوتھا کام کرنا ہے باب پہچاننا، باب پہچانا۔ نا آپ دیکھیں اس کا مضارع آتا ہے یترکون، یترکون، مضارع کیا آتا ہے اس کا، یترکون، یترکون، یترکو، یترکونا، یترک، جی کافی نہیں یترکو کرنا، یعنی نون لگانا، واو لگانا لازمی ہے جی؟ دیکھیں اصل میں یترک، مضارع واحد ہوگا یترک، ٹھیک ہے نا، یترک، تو یترک بروزن یفعل، تو دیکھیں یفعل، تو عین کلمہ کیا ہے، مضموم ہے، عین کلمہ کیا ہے، مضمون۔ مضمون ہے۔ مضموم۔ جب عین کلمہ مضموم ہو تو یہ کیا بن جائے گا، کون سا باب بنے گا، نصر نصر ینصر۔ نصر ینصر،
ٹھیک ہے، جی یہ استاد باب بھی پتہ چل گیا۔ اب ہفتہ اقسام میں دیکھنا ہے۔ ہفتہ اقسام کا کیسے پتہ چلے گا؟ آپ ماضی دیکھ لیں، ماضی دیکھیں گے تو ہفتہ اقسام کا پتہ چل جائے گا۔ ترک ماضی تھا، ہفتہ اقسام میں آپ نے دیکھا ترک، اس کے حروف اصلی تا، را اور کاف ہیں، اور جی ہفتہ صحیح ہے، اقسام کیا بنے گا؟ صحیح استاد جی، صحیح بنے گا، کیونکہ صحیح کس کو کہا جاتا ہے؟ جس کے حروف علت اور حمزہ اور ایک جیسے نہ ہوں۔ فا عین اور لام کلمے میں، اس کے فا عین اور لام کلمے میں حمزہ، حروف علت اور دو حرف ہم شکل یعنی ہم جنس نہ ہو تو اس کو ہم صحیح کہیں گے۔ تو ترک میں نہ حمزہ ہے، نہ دو حرف ایک جیسے ہیں، نہ حروف علت ہے، لہذا ترک کیا بنے گا ہفتہ اقسام میں؟ صحیح بنے گا۔ جی محمد عطا اللہ صاحب، یہ طریقہ آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ استاد جی آگے جی آگے استاد جی۔ چلو ماشاءاللہ۔ اچھا آگے ہے بھائی، آگے جی آگے بھائی نظام الدین بھائی جو ہے نا نور الامین صاحب جی نور الامین صاحب، آپ سے سوال ہے یفتنون۔ استاد جی نور الامین بھائی آئے نہیں ہے۔ نور الامین صاحب نہیں آئے؟ اچھا چلو، بھائی آتے بھی نہیں ہیں اور کہتے ہیں سبق بھی زیادہ ہو رہا ہے۔ چلو اللہ آسانی فرمائے۔ چلو آگے دیکھیں بھائی، ایک اور ساتھی سے پوچھ لیتے ہیں۔ بھائی جو ہے نا ولی الرحمان 122، ولی الرحمان صاحب آپ بتائیں، یفتنون، یفتنون، جی اس کا وزن نکالیں۔ وزن نکالنے کے لیے سب سے پہلے کیا کرنا ہوتا ہے؟ پہلا کام کیا کریں استاد گے؟ جی حروف اصلی کو دیکھنا ہوتا ماضی میں لے جائیں، لفظ کو ماضی میں لے جائیں۔ حروف اصلی کو کیسے پہچانیں گے؟ لفظ کو ماضی میں لے جائیں۔ ہے جی۔ جی اس کا کیا ماضی بنے گا؟ یفتنون، پتہ نا استاد جی؟ فتن ہے، ماشاءاللہ، اس کا ماضی کیا ہے؟ فتن ہے، کیا ہے؟ فتن ہے۔ جی استاد جی۔ اس استاد کا جی پھر ماضی ہے یفعلون، فتن ہے۔ جی یفعلون ہو جائے گا۔ جی وزن اس کا بنے گا مضارع کا یفعلون، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے سب سے جی پہلے استاد جی۔ کیا کیا؟ اس کو ماضی میں لے گئے، اس کو حروف اصلی پہچانے کہ فا تا اور نون جو ہے یہ اس کے حروف اصلی ہیں۔ فا تا جی نون استاد جی، حروف اصلی ہیں۔ اس اصلی کے ہے۔ بعد جب حروف اصلی فا تا نون تین حروف آپ نے تلاش کر لیے تو آپ کو فوراً یہ سمجھ لینا چاہیے کہ باقی جتنے بھی حروف جو لفظ ہم دیکھ رہے ہیں جس کو حل کر رہے ہیں اس کے اندر جتنے بھی دوسرے حروف ہیں وہ زائد ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ زائد ہیں۔ تو یقینون میں کون سے حروف زائد ہیں؟ یا اور نون، یا واو اور نون۔ ٹھیک ہے، یا وا اور نون واو، نون آخری نون، ٹھیک ہے، جی۔ ہو جائیں گے، زوائد ہو جائیں گے، ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ اب یہ بتائیں ثلاثی، یہ ثلاثی میں کیا چیز ہے؟ بھائی ماضی دیکھیں گے نا، ماضی فتح ہے، تین حرف ہیں اور اس میں کوئی ایک حرف بھی زائد نہیں ہے، تو یہ کیا بن جائے گا؟ ثلاثی ثلاثی مجرد۔ مجرد بن جائے گا۔ آگے چلیں، اب اپنے باب پہچانا ہے۔ باب کیسے پہچانیں گے؟ مضارع کے عین کلمے کو دیکھیں گے، اور یفتنون ہے ہی مضارع، تو آپ اس میں دیکھیں عین کلمہ کے اوپر کیا ہے؟ کسرہ ہے، زبر ہے، کسرہ ہے، زیر ہے، پیش کسرہ، ہے، کسرہ کسرہ ہے۔ ہے۔ تو کسرہ کس کی علامت ہے؟ کون سے باب کی علامت ہے؟ مضارع مضموم مکسور العین ہو۔ استاد جی میں بتا جی دوں، استاد جی۔ جی کوئی اور ساتھی بتائے؟ ابھی زارا بھائی یضربو، ضرب یضرب، دیکھو یفتنون، یضربون، یضربون کی طرح ہے، ٹھیک ہے؟ تو باب کا پتہ چل گیا۔ اب ہفتہ اقسام، ہفتہ اقسام میں کیا ہے؟ جی بھائی ہفتہ اقسام میں کیا ہے؟ اب ماضی دیکھ لیا نا، فتح ہے، فاتا نون، اس میں جو ہے نا
حروف اصلی بھی نہیں ہے، اور کیا کہتے ہیں اس میں حمزہ بھی نہیں ہے، دو حرف ایک جیسے بھی نہیں ہے، اور حروف علت بھی نہیں ہے، تو آخری کیا بچ جائے گا؟ صحیح کیا بنے گا؟ صحیح. صحیح. صحیح بنے گا. تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی جی استاد جی، تھوڑا تھوڑا سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. دیکھیں چار اصول جو ہم نے بتائے نا، ان چار اصول کو دیکھیں کہ لفظ جب بھی آپ کے سامنے لفظ ہو، مثلا یحکمون ہے، یحکمون ایک لفظ ہے، اب جب بھی آپ کے سامنے ایک لفظ آ جائے تو سب سے پہلے اس کو آپ پہلا کام یہ کریں، اس کو ماضی میں آپ لے جائیں، اس کا ماضی کا واحد لے جائیں، واحد کا سیگا بنا لیں. ٹھیک ہے، حکم ہے، مثلا حکم ہے، یحکمون اس کا ماضی حکم ہے، ہا کاف اور میم. جب آپ نے دیکھا اس کے اندر ماضی بنا لیا، تو آپ نے دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اس کے ماضی کے اندر دیکھیں کہ کتنے حروف ہیں. آپ نے دیکھ لیا، دوسرا کام یہ کیا، تین حروف تلاش کے گئے، اس کے اندر ہا کاف اور میم ہے، یہ تین حروف ہیں. جب آپ کو پتا چل گیا کہ یہ تین حروف ہیں، تو فوراً آپ سمجھ جائیں کہ بھائی اس کے اندر یحکمون میں ہا کاف اور میم کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں وہ زوائد ہیں، وہ کیا ہیں؟ زائد ہیں. ٹھیک ہے، اور اس میں آپ کو اب تک سام بھی پتہ چل گیا کہ دیکھو ہا کاف میم میں نہ حمزہ ہے، نہ دو حرف ایک جیسے ہیں. ٹھیک ہے، نہ حروف علت ہے. جب یہ تینوں چیزیں نہ ہو تو یہ اب تک سام میں یہ صحیح بن جاتا ہے. اور اب باب پہچاننا ہے، حروف اصلی کا بھی پتہ چل گیا، حروف زوائد کا بھی پتہ، باب پہچاننا ہے. باب کیسے پہچاننا ہے بھائی؟ مضارع کے عین کلمے کو دیکھنا ہے. یحکمون، یفعلون، یفعلون، جب یفعلون تھا، ٹھیک ہے، یفعلون تو کاف کے اوپر عین، کاف عین کلمہ میں ہے، اور اس کو وہ مضموم ہے، تو مضارع مضموم العین ہو تو یہ کیا بن جاتا ہے؟ باب نصر ینصر کا. اثر عنصر. ٹھیک ہے، تو یہ کام کرنے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے جی استاد جی. جی. آپ جی جی آپ جی آپ بتائیں محمد عمار صاحب. جی استاد جی. صدقو. جی استاد جی. صدقہ. صدقہ. بسم اللہ جی الرحمن الرحیم. جی صدقہ، یہ اس کا ماضی آئے گا صدقہ، اور جی ماضی کے بعد اس کا دیکھیں گے کہ کون سے اصلی ہیں، یعنی کہ صدقہ یہ اصلی ہیں تین حرف، ٹھیک ہے، سا عمار بھائی، صاد عمار بھائی، دال عمار بھائی، قاف. عمار بھائی، جی آپ جو نا اس چار اصولوں کو نظر کے سامنے رکھیں گے نا، اس کے مطابق آپ بتا دیں گے نا کہ تو سارے ساتھی اسی انداز سے بتانا شروع کر دیں گے، تو انشاءاللہ ان کی جو مشق مکمل ہو جائے گی اور سبق یاد ہوتا جائے گا. اب کیسے جی آپ نے کرنا ہے؟ مثلا میں نے آپ سے پوچھا صدقہ، تو آپ نے کہنا ہے پہلا کام ہم نے کرنا ہے کہ بھئی صدقہ کو ہم ماضی میں لے جائیں گے، تو جی صدقہ کا ماضی ہے صدقو کا ماضی ہے صدقہ. اب دوسرا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس کے اندر تین حروف تلاش کرنے ہیں، ایسے کہتے جائیں. جی دوسرا کام آپ نے جی کیا استاد. کرنا ہے؟ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ ہم نے تین حروف تلاش کرنے ہیں، وہ تین جی حروف ایسے تلاش ہوں گے کہ ماضی میں دیکھیں گے جو حروف آئے ہیں وہ یہ تین حروف یہ اصلی ہوں گے، باقی جو بچ جی جائیں گے وہ زائدہ ہوں گے. اس ٹھیک کے ہے. بعد ہم تیسرا کام یہ کریں گے کہ تو جی جی، جب آپ نے جی تین استاد جی. حرف دیکھ لیے صدقہ، تو صدقو میں کون سے حروف اصلی اور زوائد ہیں؟ استاد جی صاد دال اور قاف یہ اصلی ہیں، واو اور الف یہ زائدہ ہیں. ماشاء اللہ. جی ہاں، یہ حروف اصلی اور زوائد کا پتہ چل گیا. اب ہم نے باب پہچاننا ہے. جی استاد جی. باب اس کون کا سا ہے؟ جی استاد جی اس کا یہ کریں گے ہم کہ مظاہرہ نکالیں گے اس کا سادہ کا اس کا وہ مضارع مظاہرہ اس کا نکلتا ہے دیکھو، صدقہ یس یس دیکھو. دیکھو، مضارع کا کیا ہے؟ یس دقو. جی استاد جی. یس دقو. دیکھو یس دیکھو، دال کو کسرہ یس دیکھو، یس دیکھو. تو یہ کیا بنے گا؟ جی کون سا استاد جی. باب بنے گا؟ فتح یفتح نہیں بنے گا. یس دیکھو، یس دیکھو بھائی، دیکھو نا، یس دیکھو آپ نے وزن نکالنا ہے نا، یف ایلو. فعلا یفعلو. جی استاد جی. فعلا یفعلو. فعل یف ایلو بن جائے گا. تو یہ کون سا باب ہوگا؟ ضرب سامعہ یضرب. یسمعو. بھائی ضرب سمع یضرب. یسمع، تو عین جی جی. کلمہ مفتوح ہو جائے گا نا، جی استاد جی. ضرب یضرب. ضرب یضرب. اور اب تک سامنے کیا بنے گا؟ استاد جی یہ صحیح بنے گا.
صحیح بنے گا. کیوں بنے گا صحیح؟ کیونکہ اس کے اندر استاد جی 3 شرط نا صحیح کے لیے. ایک یہ کہ حرف علت نہ ہو، اس کے اندر کوئی بھی حرف علت نہیں ہے، اور 2 حرف ایک جیسے بھی نہیں ہیں، ہم جیسے بھی نہیں ہیں، اور حمزہ بھی نہیں ہے اسی وجہ سے. جی بھائی جی، ماشاء اللہ. اب ایک ساتھی ہمارے سعید اللہ صاحب، سعید اللہ صاحب آپ بتائیں. جی ایک جی مختصر جناب. سوال ہے، وہ یہ کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ 3 حروف دیکھیں گے، تو وہ 3 حروف دیکھنے کے لیے تمام سیغے اس گردان کے دیکھیں گے کہ تمام سیغوں میں جو 3 حروف آ رہے ہیں، تو پھر وہ یعنی ہوگا کہ 3 حروف ہیں. ایک سیغے سے تو نہیں معلوم بس نہیں ہوگا. آپ دیکھیں آپ جب ماضی میں چلے جائیں گے، ماضی واحد کا صیغہ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اگر اس میں یہ کوئی دیکھیں نا زائدہ ہیں تو بھائی دیکھیں، یہ جو ہم جی مشق کر رہے ہیں ثلاثی مجرد کے ابواب کی کر رہے ہیں، ثلاثی مزید کی ابھی ہم نے مشق نہیں کی. یہ جی آپ ٹھیک. ذہن میں بات رکھ لیں کہ ثلاثی مجرد کے اندر جب ماضی میں ہم لے جائیں گے کہ 3 ہی حروف ہوں گے، اس سے علاوہ کوئی حرف زائد ہو ہی نہیں سکتا، جی ورنہ یہ بالکل ثلاثی 3 مجرد نہیں پائے گا. جی جی تو یہ مشق ہو رہی ہے ثلاثی مجرد کے ابواب کی، اور ہفتہ اقسام میں صحیح کے ابواب کی جو ہے نا اجرا ہو رہا ہے. تو جی آپ فوراً ٹھیک سمجھ ہے. لیں کہ بھائی اس میں ثلاثی میں جب ہم ماضی میں لے جائیں گے تو چوتھے حرف کا تو سوال ہی نہیں بنتا نا، وہ 3 ہی حروف جی ہوں جی گے. ٹھیک ہے حضرت، میں سمجھ رہا تھا کہ شاید مزید فی بھی ساتھ میں ہے اس کی. نہیں، جو ابھی تو میں مزید ثلاثی مجرد کے ابواب 6 ابواب دیکھو نا، عنوان ہم نے بتایا تھا کہ ثلاثی مجرد کے صحیح کے جو 6 ابواب ہیں ان میں اوزان نکالنا اور باب پہچاننا اور حروف اور زوائد کے پہچاننے کا طریقہ کیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہم نے یہ چیزیں بتا دی کہ 6 ابواب کا بھی ہم اجرا کر رہے ہیں کہ 6 ابواب جو ہیں اس میں ہم نے حروف اصلی کیسے نکالنے ہیں، حروف زوائد کیسے نکالنے ہیں، وزن کیسے نکالنا ہے، اور باب کیسے پہچاننا ہے. اس میں یہ 4 کام کرنے ہوتے ہیں، اور ہفتہ اقسام میں بتانا ہے کہ یہ ہفتہ اقسام میں کیا ہے. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. تو یہ سمجھ میں آ گیا ساتھیوں کو؟ جی. جی حضرت الحمدللہ سمجھ. جی استاد جی. کوئی سوال ہو، الحمدللہ یہ سوال ہو سمجھ تو آ گیا بتا سر. دیں. گروپ میں بھی میں نے میسج کیا تھا کہ سمجھ نہیں آئی استاد جی، الحمدللہ سمجھ آ گیا ہے. اچھا ماشاء ماشاء اللہ اللہ، بہت اچھا. جی استاد بہت اچھا اللہ. ماشاء اللہ. تو یہ 4 اصول آپ نے یاد کر دیکھیں. یہ اجرا ہو رہا ہے ثلاثی مدد کے 6 ابواب کا، ثلاثی مجد کے 6 ابواب کا اجرا ہو رہا ہے. یہ 6 ابواب آپ کو ازبر ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا. جب یہ مکمل ہو جائیں گے تو پھر ہم مزید پہ چلیں گے. مزید کا کیسے اجرا ہوگا وہ الگ ہے. ٹھیک ہے. اس کے علامات ہیں، وہ علامات دیکھ کے ہم باب پہچانیں گے. یہاں پہ تو علامت کیسے، باب کو کیسے پہچانیں گے؟ مضارع کی درمیانی حرکت کو دیکھ کے، عین کلمے کی درمیانی حرکت کو دیکھیں گے کہ بھئی اس میں کیا ہے. مضارع کے عین کلمے میں کون سی حرکت ہے، زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، جو بھی ہے وہ بتائیں گے. ٹھیک ہے نا. اگر جی جو انشاءاللہ. جی ایک باب ہے جس کا ماضی بھی ایک جیسا ہے، مثلا دیکھیں سمیع، سمیع، اور اسی طرح جو ہے نا کچھ باب ایسے ہوتے ہیں حسیب، جی سمیع. جی تو ایسے جو ماضی جن کا ایک جیسا ہو تو اس میں ہم مضارع کو دیکھیں گے. اگر کچھ باب ایسے ہیں جن کا مضارع ایک جیسا ہے تو ہم کیا کریں گے، پھر ماضی کو دیکھیں گے. یہ کام کرنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جی ٹھیک ہے. جی تو خلاصہ یہ نکلا کہ جب بھی ہم لفظ دیکھیں گے تو اس کو ہم پہلے، سب سے پہلا کام ہم ماضی میں اس کو لے جائیں گے. جب ہم ماضی میں لے جائیں گے تو اس میں صرف 3 ہی حروف ہوں گے. ثلاثی مجرد کے ابواب کا اجرا ہو رہا ہے تو اس میں 3 ہی حروف ہوں گے. تو یہ 3 حروف آپ نے دیکھ لیں گے. ماضی کے واحد میں جتنے حروف ہیں وہی اصلی ہوں گے، اور جو صیغہ ہم حل کر رہے ہیں اس میں جتنے بھی حروف ہوں گے، جیسے مثلا ان یترکو تھا تو اس میں جتنے بھی حروف باقی ہوں گے وہ کیا ہوں گے، زوائد کہلائیں گے. ٹھیک ہے. وہ زوائد کہلائیں گے. اصلی حروف وہی ہوں گے جو ماضی میں آپ نے دیکھ لیے. ٹھیک ہے. پھر آپ نے دیکھنا ہے، باب پہچاننا ہے کہ اس کا مضارع کیا بنتا ہے. اگر مضارع مضموم العین ہے، مثلا ترک کا یترکو، تو یہ باب کیا بنے گا، نصر ینصر کا بنے گا. اور ہفتہ اقسام تو آسانی ہے کیونکہ یہاں پہ صحیح کا اجرا ہو رہا ہے، صحیح کے اجرا. تو آپ آنکھ بند کر کے کہہ دیں گے بھائی یہ صحیح ہے. کیا ہے، صحیح ہے. اگر میں جی وجہ پوچھوں تو آپ بتائیں گے بھائی دیکھیں ترک کے اندر تا، را اور کاف ہے، اور صحیح اس کو کہا جاتا ہے جس میں نہ 2 حرف ایک جیسے ہوں، نہ حمزہ ہو، نہ حرف علت ہو. جب یہ تینوں چیزیں اس کے اندر نہیں تو لہذا یہ کیا ہے، صحیح ہے. اگر صحیح. وجہ نہ پوچھو تو ثلاثی مجرد کا اجرا ہو رہا ہے، آپ نے ہفتہ اقسام میں یہی کہہ دینا ہے بھائی صحیح ہے، صحیح ہے، صحیح ہے.
جب وجہ پوچھوں گا تو آپ نے وہی بتانا ہے کہ بھئی یہ صحیح اس لیے ہے کہ اس میں نہ حمزہ ہے نہ دو حرف ایک جیسے ہیں نہ حرف علت تھے. جس کلمے کے اندر یہ تینوں حروف نہ ہو فا عین اور لام کلمے کے مقابلے میں تو وہ صحیح کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. جی حضرت. جی حضرت جزاکم اللہ. سب کو سمجھ میں آ گیا سبق؟ تو ماشاء اللہ یہ بہت جو اچھے طریقے سے. یہ PDF میں آپ کو بھیج رہا ہوں یہ PDF آپ حل کریں. ٹھیک ہے. جس طرح جی آپ نے ماشاء اللہ. سیکھے ابھی حل کر کے مجھے دکھائے تھے یہ PDF بھی آپ مجھے حل کر کے دیں. ٹھیک ہے. سارا جی استاد انشاء جی. اللہ. حضرت جی سارا تو زیادہ ہو جتنے جائے کر گا، اس سے کچھ سکتے دو جتنے لائنیں کر کر لی سکتے تو آپ ایسے کریں نا. یہ جو پہلی لائن تھی نا جو رہ گئے سیکھے مثلا یہ یترکو بھی ہو گیا یفتنون بھی ہو گیا صدقو بھی ہو گیا. آگے سے فتن ہے لیعلمن ہے الکاذبین ہے یعملون ہے. یہ جو نا 1 2 3 4 سیکھے یہ بس حل کر کے دیں. جی زیادہ نہ انشاءاللہ کریں حضرت. تھوڑا تھوڑا کریں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. جزاکم اللہ فی امان اللہ. اللہ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. جزاکم آمین. اللہ. آمین. جو جزاک اللہ سوال ہو خیر. آپ بھیج دیا کریں. ٹھیک ہے. جی استاد جی جی. جی انشاءاللہ. حضرت انشاء اللہ. جزاک اللہ ٹھیک ہے. استاد جی. جزاکم اللہ.